اور جب اس نے دوسری مہر کھولی، جن کے پاس بائبل ہے وہ سامنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ پھر ایک اور گھوڑا نکلا، کیا نکلا؟ جس کا رنگ لال تھا، اور پھر اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کو کیا کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ ایک اور جاندار کو یہ کہتے سنا کہ اور جب مہر کھولی گئی تو اے لال صاحب جڑے نے بڑی تلوار لے کر نکلے اس میں سے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ زمین پر سے صلح کو اٹھا لے، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ دوسرا گھوڑ سوار، دوسرا گھوڑا کس رنگ کا؟ اب دیکھ لو سامنے، دوسرا گھوڑا کس رنگ کا؟ وہ لال رنگ کا، اور یہ ہونا کا کہنا ہے کہ اس سوار کو زمین سے امن اور سلامتی لینے کی طاقت دی گئی تھی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ زمین پر سے صلح اٹھا لے گا۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ آدمیوں کو ایک دوسرے سے مروا ڈالے، یہ وہی صلح اٹھائے گا جس کے بارے میں لکھا تھا جن آدمیوں سے وہ راضی ہے۔ یاد تھی کتنے آئے تھے؟ ہاں جی، کس ایونٹ میں یہ آیت کہی گئی ہے؟ پہلی تعلیم، جن آدمیوں سے وہ راضی ہے وہ ایک گفٹ ملا، وہ صلح، وہ امن، وہ سلامتی، وہ پیس۔ اب یہ لال گھوڑا جو ہے یہ وہی پیس، وہی صلح، وہی سلامتی یہ اٹھانے کے لیے آ گیا، اور اس کے ہاتھ میں کیا دے دی گئی ہے؟ منہ کے الفاظ۔ اس نے کہا بھائی ایسا ہوگا کہ قوم پر قوم محبت برسائے گی، محبت برسائے گی، نو کیا کرے گی؟ چڑھائی کرے گی، جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، اور تم ان کی کیا سنو گے؟ ریورز، افواہیں آپ سنو گے۔ اور وہ کام کس بھائی صاحب کا؟ لال بادشاہ، لال بھائی جو لال گھوڑے پہ آ رہے ہیں، جس کو یہ آرڈرز دیے گئے کہ تمہیں زمین پر سے صلح کو اٹھا دینا۔ اب یہ جو پیچھے ماضی میں یا ابھی حال ہی میں جو جنگیں ہوئی ہیں، یہاں جا کے بول گئے، کبھی ایران، کبھی اسرائیل، ہوتے ہو پاکستان تک انڈیا میں، ہاں اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ سب کچھ۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، اس کا ابھی اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی، گیہوں دینار کے سر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ The black horse، یہ کالا گھوڑا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ترازو ہے۔ ابھی تو ڈیجیٹل مشینز آ گئی نا ویٹ کی، ہاں اس وقت پہلے دور میں ایسے ترازو تھے جس میں ایک طرف ویٹ رکھا جاتا تھا، دوسری طرف جس چیز کا ویٹ، یعنی دال چاول چینی، ان کا ویٹ کیا جاتا تھا۔ اچھا، اب ایک گھوڑ سوار کے ذمہ جو کام ہے بڑا امپورٹنٹ، بڑا ضروری، وہ کون سا کام ہے؟ قحط ساری، معاشی نقصان، قحط ڈالنا، کال ڈالنا۔ اس کے ذمہ آیا کہ چل کالے گھوڑے، تو چل، اس کا سوار جائے اور قحط سالی یا کال پان اس کو جا کے پروڈیوس کر دے۔ یہ اس وقت ہوگا۔
اور یہ جو لکھا ہے ترازو جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوراک کو احتیاط سے تولا جائے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ سامان لینے جاتے ہیں دکان سے، کوئی پھل فروٹ سبزی، تو اکثر یہی کہا جاتا ہے بھائی صحیح تھے تو کے دور میں اگر ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر لکھا ہے، ذرا پڑھ لیں. لکھا ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر. مطلب چلو دینار اگر ہم اپنی کرنسی میں لگا لیں تو 1 روپے دا 1 سے 1 کلو گیہوں کیا ہے؟ گیہوں، گندم، آٹا. اور 1 دینار ہی کے شارٹیج ہے، آٹے میں شارٹیج ہے. کیوں کہ جی ہے نا، ادھروں کو اور چیز لین توڑ جاؤ. ابھی ایک اور بہانہ بنا دیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، آٹا مہنگا کرتا ہے. اب سیلاب تو ابھی آیا 1 مہینہ پہلے والا آٹا گندم کے ہے شارٹیج. سو یہ ابھی اس نے کام شروع نہیں کیا، یہ ابھی ٹریلر چل رہا تھا، رائٹ. تو یہ اس گھوڑے کا کام ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ ان کاموں کو وقوع میں لے گیا. اور متی 24 باب میں جو مسیح نے کہا تھا کہ کال پڑیں گے اور زلزلے بھی آئیں گے، رائٹ. سمجھ آ گئی؟ کالے گھوڑے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ترازو ہے. سب کو احتیاط سے کم مقدار میں یہ کام ملے گا. لگژری آئٹم ملے گی، تیل میں شراب یہ ملے گی. باقی قحط اور کال کن چیزوں پہ ہوگا؟ گیہوں، جو اتنے 2 دن آ گیا پر ان سارے جو کام پاؤں ہیں، ساری چیزوں ساری آئٹمز پر. اس وقت شاید KFC، میکڈونلڈس اور کیڑا لکھا ہے جب اس نے 4تھی مہر کھولی تو سامنے پڑھو سارے کیا ہوا؟ تو میں نے 4تھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں؟ کون سا گھوڑا؟ زرد سا گھوڑا. اگین اس کے سوار کا نام کیا ہے؟ موت ہے، ڈیتھ. اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے. پھر کہ تلوار اور کان اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. 3 گھوڑوں نے اپنا کام دکھانا ہے. اب 4تھا جس کا رنگ کیا ہے؟ اب دیکھ لو، لائک پیل کلر. اب اس نے کیا کام کرنا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس سوار کا نام کیا ہے؟ موت. کیا نام ہے؟ موت. بولو ہاتھی انہوں کو گولیا پھڑیا کنڈیاں گا. اس سوار کا نام موت ہے. اور اس کے پیچھے پیچھے کون ہے؟ عالم ارواح. عالم ارواح کیا ہے؟ روحوں کا عالم، روحوں کی دنیا. روحوں کی دنیا. ان کو اس کو قتل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. اس کا کام جو دنیا میں ہے اس کو 1/4 حصہ دنیا ختم کرنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے. کیونکہ تم موت ہے تو نے دنیا کا 1/4 حصہ ٹوٹل تو نے ختم کر دینا ہے. اس کا یہ کام ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے اس نے؟ ان کو 1/4 زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کان اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. اس کو یہ اختیار دیا گیا تلوار سے بھی مارنا ہے،
کال سے بھی مارنا ہے, وبا سے بھی مارنا ہے, اور اس نے یہ کام کرنا ہے, اور ایسے کام ہوئے بھی ہیں اس دنیا میں. 1/4 1/4 چوتھا حصہ دنیا کا اس نے ختم کرنا ہے, لوگوں کو مارنا ہے ڈیفرنٹ چیزوں سے, ڈیفرنٹ باتوں سے, ڈیفرنٹ کاموں سے. وہ جنگ ہے, وہ لڑائی ہے, وہ بھوک ہے, وہ وبا ہے. ابھی ریسنٹلی 4-5 سال پہلے ہم نے ایک وبا کو فیس کیا ہے. وہ کون سی تھی؟ سب کو پتا ہے. اور اس میں کتنی دنیا مری؟ کتنی دنیا؟ بہت ساری. اس سے پہلے بھی بہت ساری وبائیں ہیں, ڈینگی, ایبولا وائرس, بہت ساری ایسی وبائیں آئی ہیں جن پر قابو تو پا لیا, لیکن جیڑی وبا میں آئے گا اس کی ویکسین نہیں ہوگی, اس کی ویکسین نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ اس کا اختیار یہ ہے کہ اس نے موت کو کریٹ کرنا, دنیا کا کتنا حصہ مارنا ہے. متی 24 میں باب میں لکھا ہوا ہے اس بات کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, اس کی ایک حصے, لیکن وہاں پہ لکھا ہے گھبرا نہ جانا کیونکہ یہ مصیبتوں کا شروع. اب چلتے ہیں ایک اور بات کہ بہت سارے خادم, یہ سنا گیا, میں نے بھی سنا, بہت سارے خادم جب یہ جنگیں ہوتی ہیں, وبائیں آتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, اموات ہوتی ہیں, تو بہت سارے خادم اٹھ کے کہتے ہیں لو جی اے اوہی کوڑے نے, یہ اخیر وقت ہے, یہ آخری زمانہ ہے, یہ کام شروع ہو گیا ہے, وہ گھوڑے نکل آئے ہیں. جب موت آتی کہتے ہیں یہ لگتا ہے کہ لال گھوڑا نکل آیا, چٹے نے کام کر لیا, لال نکل آیا. جے کوئی کال پہندا ہے کہندے نے یہ لگدا ہن کالا نکل آیا. But these things are all fake. جھوٹ ہے. ابھی جب تک, بات غور سے سنیے گا, سیدھے ہو کے غور سے سنیے گا, جب تک اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرے گا تب تک یہ موریں نہیں کھلیں گی, تب تک یہ گھوڑے باہر نہیں آئیں گے. ابھی جتنی باتیں میں نے بتائی, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان گھوڑوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ گھوڑے تب نکلیں گے جب اینٹی کرائسٹ ڈکلیئر ہوگا, اور اس اینٹی کرائسٹ کو, اس کی فوجوں کو, اس کے کاموں کو برباد کرنے کے لیے ایک اور فوج آئے گی جو مکاشفہ 19 باب میں نظر آئی ہے. اس کا سوار کون ہے؟ اس کا سوار کون ہے؟ جس کا نام ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. I don't know کہ کتنوں کو اس کلام کی سمجھ آئی ہے, لیکن خدا نے مجھے گائیڈ کیا کہ اس چیز کو آپ کے سامنے رکھا جائے, اور جب خدا گائیڈ کرتا ہے تو غلط نہیں کرتا. I believe that. جب خدا گائیڈ کرتا ہے, اس لیے ابھی ان گھوڑوں کا, ان مہروں کا کھلنا ابھی باقی ہے. صرف اور صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے دعا کرنی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے لیے خدا سے طاقت مانگنے کی ضرورت ہے. دعا کرنا, ہمیں مضبوطی مانگنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب یہ چیزیں آئیں تو یہ نہ دعا کریں کہ خداوند یہ بربادی جو ہمارے اوپر نہ آئے, بلکہ یہ دعا کرنے والے ہوں کہ ہم ان چیزوں کو برداشت کرنے والے ہیں. رائٹ؟ تو ہمیں ان کو برداشت کرنے کی توفیق دے. آمین.